کہا جاتا ہے کہ اس پل کی لمبائی تقریباً کئی ہزار سال کی مسافت جتنی ہوگی اور گناہ گار جہنمی لوگ اس کی شدت سے کٹ کٹ کر نیچے جہنم کی آگ کے اندر گر رہے ہوں گے، جبکہ جنتی لوگ بجلی کسی تیزی سے اسے پار کریں گے۔ کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل کر تو کچھ لوگ رینگ رینگ کر بہت ہی تکلیف سے چل رہے ہوں گے۔ پل صراط کے دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں جانے کی بجائے اپنے امتیوں کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں جا کر دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کی خیر فرما۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ وہ نبی رحمت جس کی اولاد کو اور اس کے گھر والوں کو ذبح کر دیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، خود مسلمانوں نے ان پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈالی، لیکن وہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری مسلمان امت کو بچا لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی فرما دے گا، سوائے ان لوگوں کے حق کے اندر جنہوں نے خود جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا، یعنی کافر اور مشرکین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ پل صراط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پھسلن والا پل ہے جس پر لوہے کے کانٹے اور کانٹے دار بیج ہیں، جو کہ ایک طرف سے چوڑا اور دوسری طرف سے تنگ ہے، اس کے سروں پر جھکے ہوئے کانٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کانٹوں سے مراد وہ کانٹے تھے جو کہ عرب کے صحراؤں کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نیک لوگ اس پل کو اتنی تیزی سے پار کریں گے جتنی دیر کے اندر آنکھ چپکتی ہے، اور کچھ لوگ بجلی کی سی تیزی سے، کچھ تیز ہوا، تیز گھوڑے یا پھر اونٹوں کی طرح تیزی سے گزریں گے، تو کچھ بغیر کسی نقصان کے محفوظ رہیں گے، کچھ لوگ خراشیں آنے کے بعد محفوظ رہیں گے، اور کچھ لوگ جہنم کے اندر جا کر گریں گے، اور آخری شخص اس پل پر گھسیٹ گھسیٹ کر گزرے گا۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پل صراط کو پار کر کے جنت کے دروازے پر پہنچے ہوں گے، اور کیا تمام انبیاء کرام کو بھی اسے ایسے ہی پار کرنا پڑے گا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 لاکھ لوگوں کو میری امت میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت میں سے تمام شہداء، آپ کے اہل بیت، آپ کی تمام پاک بیویاں اور اللہ کے نیک بندے ان 4 لاکھ لوگوں کے اندر شامل ہوں گے جنہیں بنا کسی امتحان کے اس پل صراط سے گزار کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ پل صراط کے متعلق ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ انتہائی اندھیرے کے اندر ہوگا، اور جنت اور جہنم کے درمیان یہ پہلے سے موجود نہیں ہوگا، بلکہ اسی وقت اسے لا کر وہاں پر رکھا جائے گا۔ جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے کٹ کٹ کر چیختے چلاتے جہنم کے اندر گرتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، مگر کسی بھی شخص کو کسی دوسرے شخص کی پرواہ نہیں ہوگی سوائے اپنی خود کی جان بچانے کے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے والدین کو وہاں پر یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں پر ہم اپنے پیارے لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں پر 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی بھی شخص کسی کو بھی یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ اور نمبر 3، جب لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما دیجئے جو کہ پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔